کرام، الحمدللہ تعالی ہم نے طب نبوی کا سلسلہ شروع کیا تھا، تاکہ جہاں پر روحانی علاج ہے وہاں جسمانی علاج بھی ہے۔ تو روحانی علاج کے لیے میں نے وظائف کا سلسلہ شروع کیا تھا، تاکہ جو روحانی بیمار ہیں ان کا اس طور پر قرآن و حدیث سے مطابق ان کا علاج ہو۔ اسی طرح جسمانی بیماری کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، چونکہ وہ دونوں قسم کے علاج کیا کرتے تھے، تو ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے چاہا کہ یہ سلسلہ بھی شروع کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بات کریں گے وہ ہے تبخیر معدہ۔ چونکہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو معدہ ہے وہ اگر صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، چونکہ اس کا جو تعلق ہے اسٹومک کا، معدے کا، وہ پورے جسم کے ساتھ ہے، پوری باڈی کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں پھر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ بھوک کا نہ لگنا، اس کی علامات بتائی تھی، اس کا علاج بتایا تھا۔ تو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ وہ تبخیر معدہ، جسے افارہ بھی کہتے ہیں، پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا کیور اور اس کا جو علاج ہے طب نبوی کے مطابق بھی اور دیگر بھی، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو پیٹ میں ہوا بھرنا یہ صرف بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت سی بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی جو اہم علامتیں ہیں، جو سمٹمز ہیں، ان میں ہوا نکلنے کی عادت، اس سے بھی یہ تبخیر معدہ ہوتا ہے۔ سوڈا واٹر کی بوتلیں پینے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کھانا ٹھیک سے چبائے بغیر نہیں کھایا جاتا، اس سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ کثرت سے جو پان کھاتے ہیں ان کو بھی تبخیر معدہ کی شکایت ہوتی ہے۔ تمباکو اور نسوار کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ مرچوں اور مسالوں والی جو غذائیں ہیں وہ جب کھائی جاتی ہیں اس سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ مٹھائیاں جو کثرت سے کھاتے ہیں اس سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ہر کام کی زیادتی بری ہوتی ہے۔ تھوڑی سی مٹھائی لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کثرت سے کھانے سے ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر ہر وقت جلتے کڑتے رہنا، یہ بھی اس کا باعث بن سکتا ہے۔ منہ میں کثرت سے تھوک آنا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ پتا کی سوزش، وہ بھی اس کی علامت ہے۔ منہ کے راستے سانس لینے کی جو عادت ہے، جن کے ناک کسی بیماری کی وجہ سے بند رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح انتڑیوں میں خوراک کا زیادہ دیر قیام کرنا، وہ بھی اس کا باعث ہے۔ اسی طرح چکنائیوں کی کثرت سے بھی ایسا ہوتا ہے، اور خاص طور پر پرانی قبض سے بھی ایسا ہوتا ہے، پرانی پیچش سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور اس میں خاص بات، وہ جراثیم کش جو ادویہ ہیں ان کا استعمال کرنے سے بھی ایسا ہوتا ہے، جس میں پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور تبخیر معدہ کی شکایت ہوتی ہے۔ اور پیٹ میں جو ہوا ہے وہ رہنے کی جو شکایت کرنے والے حضرات ہیں، وہ یہ بد اعتمادی، خاص طور پر جو اعتدال میں نہیں کام کرتے، بد اعتدالی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں وقفہ دیے بغیر اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خوراک ہضم نہیں ہوتی، تو جب ڈائجسٹ نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، اور پھر ظاہر ہے کہ وہ تبخیر معدہ کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غذا پیٹ میں زیادہ دیر رہتی ہے، اور اسی سے پھر سران پیدا ہوتی ہے اور بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اب آ جائیں اس کے علاج کی طرف۔ تو 3 قسم کے میں علاج بتاؤں گا۔ ایک تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، طب جدید میں پیٹ سے ہوا نکالنے کے لیے ایک ٹیبلٹ استعمال ہوتی ہے، سیمیکو، تو عام طور پر وہ دی جاتی ہے، یا ڈائجیکس ایم پی سیرپ وہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے مریض دیکھے گئے ہیں کہ جو مستقل طور پر ان کو یہ دوائیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، سیمیکو ٹیبلٹ بھی اور ڈائجیکس ایم پی سیرپ بھی۔ اس سے تھوڑی دیر کے لیے جلن تو دور ہو جاتی ہے اور تبخیر معدہ کی شکایت دور ہو جاتی ہے، مگر اس قسم کی جو ادویات ہیں وہ ان کو مستقل طور پر لینا پڑتی ہیں، لہذا یہ مستقل علاج نہیں ہے، ٹیمپریری ہے، عارضی علاج ہے۔ اور غذا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے جسم میں پھر کمزوری بھی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مستقل مصیبت اور پریشانی کا شکار بھی رہتے ہیں۔ اب آ جائے یونانی علاج۔ اب اس میں یونانی جو طریقہ علاج ہے، اس میں اطریف الزمانی وہ دی جاتی ہے، اس سے اس کا یہ بھی پوزیٹیو رسپانس ملتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ اسی طرح سونف اور اجوائن کا عرق وہ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح پپیتا کا جوہر نکال کر اس کا سیال تیار کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کام کے لیے مفید ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن ایسے علاج کا کیا فائدہ جس روز بھی بند کر لیں، اگلے دن پھر تکلیف شروع ہو جائے۔
اب آ جائیں طب نبوی کی طرف، قربان جائیں میرے مصطفیٰ کے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا علاج وہ بتایا ہے، کم خرچ بالا نشیں، اور آج ہر چیز اویلیبل ہے۔ تو یہ میں آج آپ کو ایسا نسخہ بتا رہا ہوں سنت کے مطابق، تبخیر معدہ کا بہترین علاج جو آقا دو جہاں کیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ صبح اٹھ کر یا عصر کے وقت خالی پیٹ شہد پینے سے پیٹ کی جلن دور ہو جاتی ہے اور ہوا نکل جاتی ہے۔ پہلا علاج، شہد کا استعمال شروع کر دیں۔ کھانے کے بعد 3 دانے خشک یا تازہ انجیر کھانے سے بھی کھانا ہضم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہترین علاج ہے جو آقا دو جہاں فرمایا کرتے تھے، اور اس سے بھی ہوا نکل جاتی ہے اور تبخیر معدہ کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ تیسرا علاج، رات سوتے وقت 1 سے 2 بڑے چمچ زیتون کا تیل وہ استعمال کرنے سے آنتوں کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے اور تبخیر معدہ کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے۔ چوتھا علاج، کھانے کے بعد کلونجی وہ استعمال کرنے سے پیٹ کی ہوا بھی نکل جاتی ہے، اور وہاں اگر کوئی بیماری اور بھی موجود ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پانچواں اور آخری علاج، یہ بڑا تیر بہدف نسخہ ہے، بڑا خاص نسخہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو قسط البحری وہ 10 گرام، کلونجی 50 گرام، اور سویا یہ بھی بہترین چیز ہے اس کے لیے، سوئے تو یہ 2 گرام، ان کو شہد میں ملا کر معجون بنا لینی ہے، اور اس کی جو معجون ہے، مرکب ہے، وہ بنانا ہے صبح روزانہ چھوٹا چمچہ وہ کھایا جائے، تو اس سے پیٹ سے ہر قسم کی تبخیر دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی گیس دور ہو جاتی ہے، ہر قسم کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اور انسان کا پیٹ بھی نرم ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو اس کا مستقل علاج کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق یہ چیزیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہمارا اسٹومک، ہمارا معدہ ہے وہ صحیح رہے گا تو پورا باڈی، پورا جسم بھی صحیح رہے گا، اور بھی بہت ساری بیماریوں سے ہم بچ سکیں۔